بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 فروری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ملنے جا رہی ہیں اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماضی میں کس طریقے سے جب آزاد امیدوار کسی جماعت میں شامل ہوئے اور اس جماعت کو انتخابات کے بعد بھی، جب پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی گئی تھی، انتخابات کے بعد جمع کروائی گئی لسٹ کی بنیاد پر مخصوص نشستیں دی گئی تھیں۔ الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آج شام سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ نے 4-1 سے فیصلہ دیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علیم خان کی کامیابی کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اعجاز بٹر جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے NA 117 سے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے درخواست پر سماعت کی۔ چونکہ اب 2 رکنی بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے، 2 رکنی بینچ الیکشن کمیشن میں درخواستیں پینڈنگ ہونے کی وجہ سے فیصلے معطل کر چکی ہے، تو اب یہ سنگل بینچ تھا اور یہی پلی لی گئی تھی کہ ڈویژن بینچ کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ تو عدالت نے اس کے باوجود جو اپنے پہلے فیصلے ہیں انہیں کو برقرار رکھتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو درخواستیں وہ واپس الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہیں۔ علی اعجاز بٹر کی جانب سے شہریار طارق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ PTI آزاد امیدوار علی اعجاز بٹر نے NA 117 سے جو نوٹیفکیشن تھا کامیابی کا علیم خان کا، اس کو چیلنج کیا تھا اور عدالت میں استدعا کی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ بھاری مارجن سے جیت رہے تھے اور فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں۔ ریٹرننگ افسر نے جب فارم 47 تیار کیے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے اس نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیں، اور جب تک درخواستیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی الیکشن کمیشن میں تب تک کوئی ایسا جاری نہ کیا جائے، اور یہ استدعا کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس سارے معاملے پر کیا کرتا ہے، یا جو اسلام آباد کے 3 حلقوں کی طرح علی اعجاز بٹر اس فیصلے کو بھی ڈویژن بینچ میں چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ 9 مئی GHQ گیٹ حملہ کیس میں سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے عمران خان کو ذمہ دار قرار دے دیا اور اپنا بیان جمع کروا دیا ہے۔ 9 مئی کو GHQ راولپنڈی گیٹ حملہ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسع قیوم عباسی نے سانحہ کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے 9 مئی کیس میں عدالت کو دیا گیا مبینہ 164 کا بیان میڈیا کے ذریعے، جو سرکاری میڈیا اس کے ذریعے سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار ہیں۔ راولپنڈی حساس ڈسٹرکٹ تھا، بانی PTI اکثر مجھے میٹنگز ریلیوں کا کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI کی جانب سے جلسے میں کاغذ لہرایا گیا، پارٹی لیڈرشپ نے کہا کہ یہ احتجاج کرنا بانی PTI کی خواہش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلی کی قیادت شاہ محمود قریشی، عامر محمود کیانی اور میں نے کی تھی۔ کارکنان GPO چوک پر مسلسل پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کرتے رہے، پرویز الہی فوج اور اسٹیبلشمنٹ پر بہت تنقید کرتے تھے۔ اب انہوں نے جو یہ ایک 164 کا بیان ہے وہ جمع کروایا ہے، اور 164 کے بیان کے حوالے سے قاضی فاضل صاحب کا واضح فیصلہ موجود ہے کہ 164 کا بیان کن حالات میں قابل قبول ہوگا، اور ابھی تک کوئی مصدقہ دستاویز سامنے نہیں آئی 164 کے بیان کی، لیکن جو سرکاری میڈیا کے ذریعے یہ ایک تفصیل سامنے لائی گئی ہے، تو اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ اپنے وکیل مختوم علی خان کے ہمراہ پیش ہوئے، جبکہ اون چودھری کے وکیل تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت۔ اون چودھری کی جانب سے شہزاد شوکت اور رضا الرحمان پیش ہوئے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فارم 45 کے مطابق ہم جیت چکے ہیں، لیکن 47 میں ہمیں ہروا دیا گیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود فارم 48 جاری کرتے ہوئے ہمیں کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن اصلی فارم 45 عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ ہم 82,000 کی لیڈ سے جیت چکے تھے، لیکن ہمیں 13,000 سے ہروایا گیا تھا۔ کمیشن فارم 45، فارم 47، فارم 48 سمیت دیگر ریکارڈ اپنے قبضے میں لے، کیونکہ ریکارڈ میں رد و بدل کا خدشہ ہے۔ جو ہم نے آپ کو فارم 45 دیے ہیں اس کے مطابق صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے کاسٹنگ ووٹ میں واضح فرق ہے۔ ہمارے مطابق 1,10,000 جعلی ووٹ شامل کیے گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ووٹر صوبائی اسمبلی کا ووٹ کاسٹ کرے اور قومی اسمبلی کا ووٹ نہ ڈالے؟ میں نے خود پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا، پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں رات 12:30 بجے RO آفس گیا لیکن مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اس کے بعد رات 4 بجے پھر گیا لیکن دوبارہ اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے اس حوالے سے اپنی ویڈیوز بھی جاری کیں۔
اون چودھری کے وکیل نے کہا کہ این 128 یہ الیکشن ٹرائبونل کا کیس بنتا ہے، یہ کیس الیکشن کمیشن کا نہیں بنتا۔ قانون کے مطابق فارم 47 بناتے وقت امیدوار کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی گئی تھی علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ ریٹرننگ افسر امیدواروں کی موجودگی میں گنتی کرے اور پھر فارم 47 جاری کرے، اور ہماری غیر موجودگی میں پھر انہوں نے فارم 47 جاری کیا تو ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن میں بھی این 128 کی درخواست پر، سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر اس میں بھی سٹے ہوا ہے، اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب نگران وفاقی حکومت کی جانب سے ایک ٹائم بارڈ اپیل فائل کی گئی تھی، اور اس میں ریٹائرڈ ججز کے خلاف ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کا نقطہ اٹھایا گیا تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کو جسٹس ریٹائرڈ مزار نقوی کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی، اور کہا کہ جب کونسل کارروائی شروع کر دے تو استعفیٰ یا ریٹائرمنٹ پر کارروائی ختم نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ یا مستعفی ججز کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کارروائی جاری رکھنے سے متعلق وفاقی حکومت کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ کیس میں آج عدالتی معاونین اور اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ اگر کوئی جج سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع ہونے کے بعد درمیان میں مستعفی ہو جائے تو کیا ہوگا۔ عدالتی معاون اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ میرا موقف ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا انحصار جج کے استعفے سے نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ بھارت میں کلکتہ ہائی کورٹ کی خاتون جج دوران انکوائری ریٹائر ہوئی تو اس کے خلاف کارروائی جاری رہی تھی۔ جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ اگر ایک جج کے خلاف ریفرنس آئے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے نوٹس نہ دیا ہو تو کیا وہ ختم ہو جائے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سارا مسئلہ چیف جسٹس کے بطور چیئرمین ریفرنس ٹیک اپ نہ کرنے سے بنا ہے۔ ججز کے خلاف شکایت نمٹانا صرف چیئرمین کا نہیں بلکہ کونسل کا کام ہے۔ پچھلے دنوں بھی چیف جسٹس نے کہا کہ 100 سے زیادہ شکایت زیر التوا پڑی ہیں۔ اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ جب کونسل اجلاس بلانا چیئرمین کا اختیار ہے تو ذمہ داری بھی پھر چیئرمین پر ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمارے سامنے 2 اہم نکات ہیں۔ ایک نقطہ یہ کہ ایک بار کونسل شکایت پر نوٹس کر چکی تو جج کے استعفے یا ریٹائرمنٹ سے کیا وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جج کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد نئے سرے سے ریفرنس ٹیک اپ ہو سکتا ہے۔ اکرم شیخ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جج ریٹائرڈ ہو جائے اور 10 سال بعد کوئی شکایت اٹھا کر اس کے خلاف کارروائی کروا دے۔ جسٹس عرفان سعادت سے کہا کہ عافیہ شہر بانو کیس جج کے استعفے یا ریٹائرمنٹ کا جھگڑا نہیں ہے۔ عافیہ شہر بانو کیس میں ایک جج کی ریٹائرمنٹ پر اس کے خلاف شکایت غیر مؤثر ہو جانے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ اب مدعا یہ ہے کہ جب کونسل شکایت غیر مؤثر قرار دے چکی ہے تو کیا کیا جائے۔ عدالتی معاون اکرم شیخ نے کہا کہ کیس کے فریقین اور میرٹس پر بات نہیں کروں گا۔ بعد ازاں عدالتی معاون اکرم شیخ کے دلائل مکمل ہوئے۔ دوسرے عدالتی معاون خواجہ حارث نے کہا کہ جج کی ریٹائرمنٹ یا استعفے کے ساتھ ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی جج اسی وجہ سے استعفیٰ دے کہ اس پر لگے الزامات سچ ہیں۔ جج اپنی تصدیق برداشت نہ کر سکنے پر بھی استعفیٰ دے سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا جج کو اپنے استعفے کی وجوہات نہیں بیان کرنی چاہیے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر تو قانون جج کو استعفے پر وجوہات بتانے کا پابند بناتا ہے تو دینا لازم ہے۔ آرٹیکل 209 کا مقصد جج کو عہدے سے برطرف کرنا ہے۔ جب ایک جج عہدے پر ہے ہی نہیں تو کونسل کی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر جج ریٹائر یا مستعفی ہو چکا ہے تو کونسل صدر کو سفارش کیا کرے گی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ایک دفعہ شروع کی گئی کارروائی کیا ایک دم سے ختم کر دیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ مثال کے طور پر 11 تاریخ کو جج استعفیٰ دے جائے اور 12 تاریخ کو کونسل کارروائی کرے تو جج تو موجود ہی نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آرٹیکل 209 شق 5 میں درج ہے کہ جج عہدے پر ہو یا نہ نہیں کونسل کارروائی کر سکتی ہے۔ جج کے استعفے یا ریٹائرمنٹ کی صورت میں صرف صدر کو سفارش والا حصہ ختم ہو جائے گا۔ جج کے خلاف شکایت پر انکوائری تو لازم ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ کیا جج نہیں چاہے گا کہ خود پر لگے الزامات سے بری ہو کر گھر جائے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ تعزیرات پاکستان کے تحت سزا یافتہ شخص انتقال کر جائے تو اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے کہ اس نے جج کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو اسے کون روک سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کونسل کو کارروائی سے روک سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے افتخار محمد چودھری کیس، شوکت عزیز صدیقی کیس میں کونسل کو کارروائی سے روکا تھا۔ اگر کوئی جج جرم کرے تو عام قوانین کا نفاذ بھی اس پر ہوتا ہے۔
جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایس ایچ او جج کے خلاف مقدمہ درج کرے تو کیا وہ جج آزادانہ فیصلہ دے سکے گا؟ اس دوران جسٹس مسرت ہلالی نے خواجہ حارث سے کہا کہ آپ عدالتی معاون ہیں یا وکیل صفائی؟ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ تہمت تو مجھ پر کوئی اور ہے مگر میں عدالتی معاون ہوں، ہمیشہ ایک ہی موقف رہا ہے کہ جو آئین اور قانون میں درج ہے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بعد ازاں خواجہ حارث کے دلائل بھی مکمل ہوئے تو پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان نے اپنے دلائل دیے اور انہوں نے جو ان کی حکومتی موقف ہے اسی کے مطابق دلائل دیے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ یہ معاملہ 2019 کا ہے تو اٹارنی جنرل آفس نے 5 سال تک کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کسی جج کے خلاف کارروائی دوبارہ کرنی ہے یا نہیں یہ فیصلہ کونسل کرتی ہے۔ بہرحال ان کے دلائل مکمل ہوئے، دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے 5:15 بجے شام کے وقت یہ فیصلہ سنایا ہے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں جو جوڈیشل ایکشن ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی شروع کر دے تو استعفیٰ یا ریٹائرمنٹ پر کارروائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے سنایا گیا ہے جس میں عدالت نے وفاقی حکومت کی اپیل مشروط طور پر منظور کر لی ہے اور فیصلے میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے اختلاف کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے معاملات پر سپریم جوڈیشل کونسل پھر آگے کیسے اس معاملے کو لے کے چلتی ہے، لیکن جو نگران وفاقی حکومت کی اپیل تھی اس کو عدالت نے منظور کر لیا ہے، جزوی طور پر 4-1 سے فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے اور دوران کارروائی وہ استعفیٰ دے جائے یا ریٹائر ہو جائے تو اس کے خلاف کارروائی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے لیے ایک پریشانی ضرور ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو جمع تفریق کی گئی ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کو جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، اس میں جو مسلم لیگ نون کو 20، پاکستان پیپلز پارٹی کو 13 اور ایم کیو ایم کو 5 مخصوص نشستیں ملیں گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں 27 ملیں گی۔ باقیوں کی نسبت نون لیگ کو 20 ملیں گی اور پی ٹی آئی کو 27 ملیں گی۔ اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر لسٹ جمع کروا دی ہے سنی اتحاد کونسل کے ذریعے، اور سنی اتحاد کونسل کے ذریعے انہوں نے یہ درخواست جمع کروائی ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی انتخابات جیت جائے، انتخابات کے بعد کوئی آزاد ہو اور آزاد کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں اور وہ پارٹی کی پہلے مخصوص نشستوں کی لسٹ نہ ہو تو اس کے بعد کیا وہ مخصوص نشستوں کی لسٹ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی۔ اس پر جو ایک اہم فیصلہ تھا وہ میں آپ کے سامنے سنا دوں کہ 2019 میں ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ کنور دلشاد جو نہ صرف الیکشن کمیشن کے ترجمان بھی ہیں ایک طرح سے، اور وہ صوبائی حکومت کے نگران صوبائی حکومت کے مشیر بھی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو حاصل کر پائے گی اگر وہ کسی اور جماعت میں شامل ہو جاتی ہے، اور جو فہرست جمع کروائی ہے 2 صورتیں، اگر تو پہلے سے فہرست جمع ہے تو پھر تو وہ 100% حقدار ہے، اگر پہلے سے جمع نہیں ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے۔ اس پر جب صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے تھے قبائلی علاقے، فاٹا جو ہے جب صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوا تھا 2019 میں وہاں پر انتخابات ہوئے تھے، 3 نشستوں پر کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں نے BNP بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اور پھر اپنی مخصوص نشست بھی حاصل کی۔ فاٹا اب خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے یہ 3 آزاد اراکین شفیق آفریدی، بلاول آفریدی اور عباس الرحمان تھے۔ الیکشن کمیشن نے ان کی طرف سے دی گئی فہرست کو بعد میں بھی قبول کیا اور پھر ان کو ایک مخصوص نشست بھی ان کی مرضی کے مطابق دے دی تھی۔ تو جب یہ سارا کچھ 2019 میں ہو سکتا ہے تو اب بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ریشو بن رہی ہے 27 مخصوص نشستوں کی حقدار ہے خواتین کی، اور پھر جو باقی نشستیں ہیں اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایک بڑی کامیابی ملے گی جو انہوں نے لسٹ جمع کروا دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔